بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ نشست کے اندر الحمدللہ سورہ بینہ کی تکمیل ہو گئی اور اب سورہ زلزال اذا زلزلت الارض کی تفسیر کی جانے کی کوشش کی جائے گی. سورہ بینہ کے آخری حصے کے اندر، جیسا کہ گزشتہ نشست میں آپ نے سنا تھا، کہ ان لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا تھا جنہوں نے وحی کے آنے کے بعد، بینہ کے آنے کے بعد جنہوں نے قبول کیا تھا اور جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دو کیٹیگریاں تھیں، ایک اہل کتاب اور مشرکوں میں کہ وہ کہ جنہوں نے بینہ کا انکار کیا تھا، اور ایک وہ کہ جن نے ایمان و عمل صالح کیا تھا. دونوں کے عمل کو بیان کیا گیا تھا. تقریباً گفتگو مکمل ہو گئی تھی. دو چھوٹی چھوٹی سے باتیں، نکات اس وقت رہ گئے تھے، وقت ختم ہو گیا تھا. تو اس سے پہلے کہ سورہ زلزلہ کے تعلق سے گفتگو کی جائے، ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے. یہاں جنت کے اور دوزخ کے تذکرے کے ساتھ، سزا اور انعام کے تذکرے کے ساتھ، اس آیت کریمہ میں کافروں کے اور مومنوں کے اسٹیٹس کو بھی مقرر کیا گیا. چنانچہ کافروں کو شر البریہ کہا گیا. مخلوقات میں کائنات کی بریہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے سب بریہ ہے. تو ہستی وجود کی بدترین مخلوق شر، خیر اور شر. عربی کے اندر جو لفظ شر ہے وہ بانج لفظ ہے. اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں انسانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں، جانوروں کے لیے کوئی فائدہ نہیں، دنیا کے لیے کوئی فائدہ نہیں، آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہیں، جسم کے لیے کوئی فائدہ نہیں، روح کے لیے کوئی فائدہ نہیں. شر محض برائی اور نقصان کا مجموعہ ہے، اور خیر محض بھلائی اور اچھائی کا نام ہے. تو کافر کائنات کی مخلوقات کی بدترین شے ہے، اور مومن کائنات کی اور مخلوقات کی بہترین شے ہے. قرآن نے کہا کافروں کے تعلق سے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں سے ہیں، بل اضل، بلکہ کہ وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے. کافر جانوروں سے بھی زیادہ، چوپایوں سے بھی زیادہ، درندوں سے بھی زیادہ، چرندوں سے بھی زیادہ، کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. کیوں؟ اس آیت پر کبھی غور کیجئے کہ انعام چوپایوں سے ہیں، بل اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے. دیکھیے، انسان میں اور جانور میں بہت چھوٹا سا ایک فرق ہے، لیکن بڑا عظیم فرق ہے. بایولوجیکلی، حیاتی اعتبار سے انسان میں اور جانور میں کوئی خاص فرق نہیں. انسان سانس لیتا ہے، جانور سانس لیتا ہے. انسان کا دل دھڑکتا ہے، دھڑکنا رک جائے تو مر جاتا ہے. ایسے جانور ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے نا. جنس کا تقاضا ہوتا ہے، نسل کا تقاضا، ساری خصوصیات، بایولوجیکل جو خصوصیات ہیں تقریباً ملتی جلتی ہیں.
فرق صرف اتنا ہے کہ انسان بھلے وہ وحی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کسی دین پر چلتا ہو یا نہ چلتا ہو، زندگی گزارنے میں، کھانے پینے میں، اپنی ضروریات کو پوری کرنے میں، اپنی ضروریات کو مینیج کرنے میں کسی نہ کسی ضابطے کا پابند ہوتا ہے. اچھے اور برے کے کسی نہ کسی اخلاقی، فطری، مذہبی، قانونی، سماجی ضابطے کا پابند ہوتا ہے جو اس کے لیے روا اور ناروا کا فیصلہ کرتا ہے. جانور سڑک پر جا رہا ہوگا، کسی بھی ٹھیلے پر بہترین سبزہ دکھے گا، منہ مار لے. انسان خرید کر لے گا، ہے نا. کہیں نہ کہیں انسان کی فطرت میں، انسان کی فطرت کے اندر روا اور ناروا کا جذبہ ہے کہ مجھے کہاں اپنی ضرورت کو، اپنی خواہش کو پوری کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے اور کس طرح نہیں کرنی ہے. یہی جو اس کا فطری تقاضا ہے، اسی کو مذہبوں نے، اسی کو شریعتوں نے حلال اور حرام کا نام دیا ہے. آج جو موجودہ تہذیب حاضر اس وقت دنیا میں رائج ہے اور جو اباحیت کا نیا فلسفہ دنیا میں دندنا رہا ہے، وہ کوشش ہے انسان کو دوبارہ جانور بنانے کی. انسان ہے ہی اسی لیے کہ اس کے اندر تمیز ہے، اس کے اندر صحیح اور غلط کا ایک فطری تقاضا ہے، جس کو وہ کبھی مذہب کی تعلیمات سے پورا کرتا ہے، کبھی وہ اخلاقیات کی تعلیمات سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ علم و فلسفے کی روشنی سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ سماج کے رسم و رواج سے پابند ہو کر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آ کر اس کے اس جذبے کو صحیح فطرت کا رخ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان کے پیدا کرنے والے سے زیادہ اس کو یہ ضابطہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. دوسری بات یہاں ایک تھی، ایک واقعہ اس پر یاد آیا. ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اب اس کی صداقت کتنی ہے اس کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا، تاریخی روایات ہے کہ تاتاریوں نے اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اسلامی خلافت بغداد کو تہس نہس کر دیا، خلافت کا وجود ختم کر دیا، اور روس سے لے کے، چین سے لے کے، وسط ایشیا سے لے کے، اناطولیہ سے لے کے، بغداد اور عراق سے لے کے شام تک دندناتے ہوئے پوری عظیم تاتاریوں کا غلبہ تھا. اس عظیم غلبے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اسلام سے وابستہ کیا. وہ برکت خان جو ہلاکو کا پوتا تھا، اس نے اسلام کو قبول کیا، اس کا اسلام کی طرف رجحان ہوا. ایران کی فتح کے بعد اس کو ایرانی کلچر سے بڑا ذوق ہوا، اور کیونکہ ایرانی کلچر میں اسلامی کلچر، اسلامی علماء، اسلامی مشائخ، اسلامی بزرگ، اسلامی تاریخ، اسلامی تمدن کا جھلک تھی، رنگ تھی، تو دھیرے دھیرے اس کے اندر تبدیلی آئی اور اسلام اس نے قبول کیا. اس سلسلے میں ایک واقعہ گنایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے بار جب اس پر سٹک لگی اسلام کے طرف آنے کی، وہ کیا واقعہ تھا. ایک شیخ نجم الدین تھے جو اس علاقے کے اندر جو ہے وہ جب تاتاریوں نے زبردست اسلام کو کچلا تو لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے جنگلوں کی طرف، بیابانوں کی طرف متوجہ ہو گئے. تو وہاں نجم الدین صاحب رہا کرتے تھے. یہ شہزادہ جو ہے شکار پر گیا اور دیر رات شکار میں یہ اپنی جو اس کا مرکز تھا، جو اس کی شکارگاہ تھی، وہاں سو رہا تھا، لیٹا ہوا تھا کہ صاحب نجم الدین صاحب نے آدھی رات کو صبح صادق کی اذان دی، کیونکہ جنگل میں تھے، شہروں میں تو اذان دینا منع تھی. اذان کی آواز سے اس کی نیند ڈسٹرب ہوئی. کہا یہ کیا ہے؟ لشکر بھیجا ادھر کیا تو شیخ گرفتار کر کے لائے گئے. اب اس کا شیخ سے مکالمہ چلا، مناظرہ چلا. کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے. کس کی عبادت کر رہے تھے؟ وہ تو مشرک قوم تھی تاتاری. ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ آسمان میں ہے، فلاں ہے. اس کی باتوں نے، شیخ کی باتوں نے اس کے دل پر تھوڑا اثر کیا، لیکن کیونکہ وہ ترم خاں، نیند ڈسٹرب ہوئی تھی، گردن اڑا دو، تو عام طور سے ان لوگوں کا کیا کہتے، تماشا کر کے مارتے تھے. تو اس نے ایک عجیب سا سوال پوچھا شیخ سے پھنسانے کے لیے.
کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتے بڑے قیمتی بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی، اور شکاری کتے جن کی تربیت کی جاتی ہے بڑے قیمتی مانے جاتے ہیں، اور پھر شہزادے کا کتا. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم افضل ہو کہ یہ کتا افضل ہے. اب اس کا پلان یہ تھا کہ اگر وہ کہیں گے کتا افضل ہے تو کہیں گے بتاؤ انسان کو، جانور کو انسان کے مقابلے میں افضل کہتا ہے، بزدل آدمی ہے، گردن اڑاتا. اور اگر کہتے ہیں میں افضل تو کہتے ہیں غرور کر رہا ہے، بادشاہ کے کتے سے اپنے آپ کو افضل کہتا ہے. عجیب بات کہی اس نے. کہا کہ شہزادے ہو سلامت، اگر میں ایمان پر مرتا ہوں تو میں افضل، اور اگر میں ایمان پر نہیں مرتا ہوں تو یہ کتا افضل. اسی بات کی خیر البریہ اور شر البریہ کی تشریح، کل انعام بل ہم اضل سبیلا کی تشریح، لیکن بزرگوں کے قول بزرگ کب کا کیسے کہتے تھے اس کا اثر ہوتا تھا. اس بات کا اس پہ بڑا عجیب سا اثر ہوا. اس نے کہا یہ ایمان کیا ہے کہ جس کے ہونے سے انسان افضل ہو جاتا ہے اور اس کے نہ ہونے سے انسان جانور سے اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. انہوں نے ایمان کی تشریح فرمائی. اس نے کہا کہ آپ مزید سمجھائیے. اس نے ڈیبیٹ کیا، ڈسکس کیا، اور کہا کہ دیکھیے ابھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا، جب آپ کو پتا چلے کہ میں سردار بن گیا تو آپ میرے پاس آئیے گا. اور پھر وہ جب بادشاہ بنا اور پھر آیا، اور پھر اس نے جو ہے چند سال بعد اپنے اسلام کا اعلان کیا. پھر اس کی اور محادثات ہوئیں، اس کی بڑے مباحثے ہوئے، اور اس نے کہا کہ آپ مجھ میرے اشکالات کا جواب لکھ کر دیجیے. وہ پوری تفصیل آتی ہے روایات، لیکن ایک یہ روایات آتی ہیں، ایک ایسی طریقے سے روایت کو بھی بیان کیا جاتا ہے. دوسری ایک بات آگے آ رہی ہے، خاص طور سے آج کل جو زمانہ چل رہا ہے اور یہ ماہ محرم چل رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. علماء کرام رحمت اللہ علیہم نے لکھا ہے اس سلسلے میں کہ یہ گواہی اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں دے رہا تھا جو نزول وحی کے وقت موجود تھے. یہ سند ہے ان کے رضوان کی کہ اللہ ان سے راضی ہے. اسی لیے ہم تمام صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم لکھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. بعد میں آنے والے امت میں قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے کہ جو آمنوا وعملوا الصالحات ہے، انشاءاللہ یہ مجدہ اس کے لیے بھی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. امت میں سوائے شیعہ حضرات کے، اہل تشیع کے علاوہ کسی نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بے ادبی کی، تنقید کی، تنقیص کی انگلی نہیں اٹھائی. بعض وقت کسی فقہی مسائل میں ڈسکس کرتے ہوئے، کسی فقہی مسائل میں تجزیہ کرتے ہوئے، احادیث کے اندر ترجیحات کرتے ہوئے، کچھ تاریخی واقعات میں تبصرہ کرتے ہوئے، کچھ تاریخی واقعات کے تار جوڑتے ہوئے، کبھی کوئی بات علمی انداز میں، ریسرچ کے انداز میں، تحقیق و بحث کے دوران کوئی بات کا آ جانا، بعض علماء کے، بعض مورخین کے، بعض محدثین کے، بعض علم رجال کی کچھ مل سکتا ہے، لیکن یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہے نا دراندازی کے مذہب کے قائل تھے. یہ اس مذہب کا قائل ہونا کہ صحابہ پر تنقید کی جا سکتی ہے اور تنقید سے آگے ہٹ کر تنقیص کی جا سکتی ہے، اور صحابہ کی اجتہادی غلطیاں تو ممکن ہے صحابہ سے تعمدن غلطی کا اظہار کیا جائے، وہ پھر تعمدن صحابہ سے گناہوں کا ثبوت مل جائے، وہ پھر صحابہ کے افعال کے پیچھے ان کی نیتوں پر فیصلہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اصحاب تشیع
کہ جن کی گمراہی پر تمام فرق اہل سنت والجماعت متفق ہیں، ہے نا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، ان کی گمراہی پر تمام فرق حق جو ہے متفق ہیں، ان کے علاوہ کسی نے صحابہ کے خلاف دراندازی نہیں کی ہے۔ صحابہ کے درمیان جو کچھ واقعات تاریخ کے اندر پیش ہوئے ہیں، شاید دوران درس و تدریس اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت مختلف قسم کے فقہی احکام کو بیان کرنے کے علاوہ محض لطف اندوزیوں کے لیے، محض محفلوں کی جمع خرچیوں کے لیے، محض ڈرائنگ روم کے اندر محفلوں میں اپنے آپ کو اسلامی تاریخ سے واقف ثابت کرنے کے لیے کرنا انتہائی دیدہ دلی، انتہائی دراندازی، انتہائی زبان درازی کے مترادف ہے۔ آج کل محفلوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک فیشن بن گیا ہے، اپنے حالات کے مسائل کو حل کرنے سے بنا قاصر، چھوٹے چھوٹے اپنے مسائل کو حل کرنے سے بونے، اپنے ارد گرد کی سیاست کو سمجھنے سے قاصر، ہے نا، فی البدیہہ چیزوں کو سمجھنے سے غافل۔ آج سے 1400 سال پرانے واقعات کی گنجلک واقعات کو، تاریخی روایات سے صحابہ کے فیصلوں پر تنقید کرنا، ہے نا، ادب جیسی کتابوں، گپوں اور خرافات کی مجموعوں کو، ملغوبوں کو جو ہے سند بنا کر صحابہ کی نیتوں پر حملہ کرنا اور صحابہ کی تنقید کرنا، اور نعوذ باللہ ولا یعوذ باللہ ولا یعوذ باللہ ولا یعوذ باللہ کسی کے بارے میں نفاق کا الزام لگانا، گویا کہ جناب رسالت کی توہین ہے کہ برسوں کی 23 سال کی وہ تربیت، وہ صحابہ کی جماعت جو تیار کی تھی، کہ جس کو رسالت کی، نبوت کے سب سے بڑا معجزہ مانا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بارے میں، آپ کی فراست کے بارے میں، آپ کی مردن شناسی کے بارے میں اتنا بڑا الزام کہ 1400 سال بعد یہ قاصر الذہن، یہ ناقص المطالعہ حضرات جو بات سمجھ جاتے ہیں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت، وہ بے ایمانیاں نہیں سمجھ پائی کہ جو آج یہ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر، مستشرقین کی کتابیں پڑھ کر، بے ایمانوں کی کتابیں پڑھ کر، روافظ اور سبائیوں کی سندوں سے اسلامی لٹریچر میں داخل کیے ملغوبوں کو پڑھ کر جس طرح پہنچ رہے ہیں، سرور کائنات کی نگاہ اس سے قاصر۔ یہ حضرات یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ صحابہ کی توہین نہیں کر رہے بلکہ جناب رسالت کی توہین کرتے ہیں۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، مقام صحبت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کسی محدث سے، شاید یحییٰ ابن معین رہے ہوں گے، شاید کسی محدث سے شاگردوں نے پوچھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ راشد مانا جاتا ہے، اور ان حضرات کی گڑبڑیوں کی وجہ سے اور تاریخ کے اندر جو گڑبڑیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ مسائل تاریخ میں آتے ہیں، اور خاص طور سے ان کی خلافت کے زمانے میں ان کے طرز حکومت کے تعلق سے، اور جو طرز حکومت میں کچھ تبدیلیاں آئی اس زمانے میں وقت ضرورت کے اعتبار سے، تو کہا کہ صاحب خلفاء کے بارے میں بحث چل رہی کہ کون خلیفہ کتنا اچھا ہے، کون خلیفہ کتنا اچھا ہے، کون زیادہ ہے، تو کہا کہ صاحب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ زیادہ افضل ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے۔ ہر ایک کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ حضرت معاویہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کاتب وحی ہے، صحابی رسول ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خصوصیت ہے کہ وہ خلفاء راشدین کے نہج پر ہے نا، ان کا شمار امت کے بیعت ثانیہ کے مجدد کے حیثیت سے کیا گیا ہے، لیکن
محدثوں کی بصیرت دیکھیے کہ کہا کہ ساعتن قضاها معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گھڑی چند لمحے حضرت معاویہ نے جو حضرت محمد صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گزارے تھے، خیر من عمر ابن عبدالعزیز و خلافت ہی، وہ پورے عمر ابن عبدالعزیز اور ان کی زندگی اور ان کی خلافت سے افضل ہے۔ چند وہ گھڑیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت معاویہ حاضر ہوئے، وہ پورے عمر ابن عبدالعزیز اور ان کی خلافت اور ان کی بزرگی پر غالب ہے۔ سوچیے تو کسی نے ان واقعات کے بارے میں جنگ صفین اور ہر جنگ صفین اور جنگ جمل اور فلاں جگہوں کے بارے میں پوچھا تو محدث نے جواب دیا، تلک دماء عصم اللہ منہا سیوفنا، ہم سے پہلے واقعات گزرے تھے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ان پاکیزہ خونوں سے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، فلا نلوث بها السنتنا، ہم اپنی زبانوں کو اس میں ملوث کر کے ناپاک نہیں کریں گے۔ سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں کس نے صحابہ کے درمیان صحیح اور غلط کے فیصلہ کرنے کا جج بنایا؟ ہمیں تو ان کی اتباع کا حکم ہے، ہمیں تو ان کی اتباع کا حکم۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرٌ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لاتے ہیں ویسا ایمان کے جیسا ایمان تم لائے ہو، صحابہ کو مخاطب کیا جائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو بس وہ پھر ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ بات ایک ذہن میں آ گئی، اس کا براہ راست تفسیر سے تعلق نہیں تھا لیکن اس آیت کے تناظر میں تھی تو میں نے سوچا بیان کیا۔ اب اس کے بعد جو سورت سامنے آگے آ رہی ہے وہ سورہ زلزال ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قرآن کا آخری حصہ جس چیز کی طرف سب سے زیادہ ہمیں لے جاتا ہے، ہمیں اشارہ کرتا ہے، وہ ہے آخرت کا استحضار۔ آخرت کے بارے میں خالی بتانا نہیں، کیونکہ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اسے آخرت کے بارے میں معلوم ہے، سیدھا سادہ عقیدہ ہے کہ آخرت آئے گی، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے آخرت کا استحضار۔ ہمیں یہ استحضار رہے کہ آخرت آئے گی، لہذا قرآن قیامت کے آخرت کے وقوع کی دلیلوں کو بیان کرتا ہے، قرآن آخرت کے کیفیات کو، آخرت کے حالات کو، آخرت کے وقوع کی تصویر کشی کھینچتا ہے، نقشہ کھینچتا ہے کہ نگاہوں میں قیامت کا تصور آ جائے، اس کے برپا ہونے کا تصور ذہن کے اندر آ جائے تاکہ اس کا استحضار رہے۔ نظم قرآن کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو کیونکہ سورہ بینہ کے اخیر میں دنیا میں جو ایک چوائس دی گئی ہے کہ ایمان قبول کرنے اور نہ کرنے کی جو چوائس دی گئی ہے، اس چوائس کی بنیاد پہ آخرت کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو انکار کریں گے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، بدترین مخلوق قرار دیا جائے گا، اور جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کو بہترین مخلوق قرار دیا جائے گا اور ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کیا جائے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ چیز بیان کی گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کب ہوگا؟ یہ جو انجام ہے اچھا اور برا، اس کا سامنا کب کرنا ہوگا؟ تو یہاں اس دن کا تذکرہ آیا۔ ایک سوال ہوتا تھا کافروں کے طرف سے انکار کے لیے اور مومنوں کے طرف سے معلومات کی چاہ کے لیے، علم کے لیے کہ قیامت کب آئے گی۔ آج بھی انسان اس تحقیق میں رہتا ہے کہ سب اب قیامت آنے والی ہے، اب سب اتنا بچا ہے، اب سب یہ ہو گیا ہے۔ قرآن نے ہمیشہ اس سے انکار کیا، وما یدریک لعل الساعۃ، تمہیں کیا معلوم قیامت قریب ہو۔
تو قیامت کب آئے گی یہ جاننے سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں قیامت کیسی ہوگی, قیامت میں کیا ہوگا, ہمیں اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے یہ ضروری ہے. تو یہاں قیامت کا تذکرہ آیا ہے. سورت کا نام سورہ زلزال ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں اذا زلزلت ہے, اور معنوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ سورہ زلزال ہے کیونکہ اس کے اندر قیامت کے زلزلے کا تذکرہ ہے. اس کو یوم عظیم کہا گیا ہے, بڑا عظیم دن. مختلف واقعات اس دن کے اندر ہے, مختلف کیفیات اس دن کے اندر ہے. تو قرآن کے اندر کبھی کس چیز کا تذکرہ ہے کیونکہ بہت عظیم دن ہے, کئی اس کے رخ ہیں, کئی اس کے پہلو ہیں, کئی اس کی تصویریں ہیں, کئی اس کے منظر نامے ہیں, کئی اس کی خصوصیات ہیں. مختلف چیزوں پر, مختلف مقامات پر قیامت کی کسی ایک چیز کو, کسی خاص حالات کو اجاگر کیا جاتا ہے نا, سامعین کی ذہن سازی کے لیے, دل و دماغ میں خاص. تو قیامت کی جو مظہر ہے ان میں سے ایک مظہر زلزلہ ہے. زلزلہ مظہر ہے نظام کائنات کے دھرم بھرم ہو جانے, کیونکہ یہ جو نظام چل رہا ہے کائنات کا, یہ 1 ملی میٹر کے آشاریے کا آشاریہ, نینو ٹیکنک جو ہے, مائکرو ٹیکنک جو ہے, کہ یہ مائکرو ملی میٹر کے فرق سے کائنات میں دھرم بھرم ہو جائے, دنیا کی ساری کشش کا نظام ادھر سے ادھر ہو جائے, ستارے اور کائنات ہو جائے, ایک ذرہ آسمان زمین کو آسمان حرکت کا فرق ہو جائے تو گرمی اور سردی ہو جائے, سمندر ڈسٹرب ہو جائے, ندیوں کا پانی ڈسٹرب ہو جائے, زمین ہلنے لگے. تو زلزلہ جو علامت ہے, زلزلہ انسان جو جانتا ہے وہ نظام کائنات کے چند لمحے کے لیے دھرم برم ہونے کا نام زلزلہ ہے, جو عظیم ہلاکتیں لاتا ہے, جو بلڈنگیں گرا دیتا ہے, جو شہروں کو زمین کے اندر دھسا دیتا ہے, جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو ختم کر دیتا ہے, جو تمدنوں کو زمین دوز کر دیتا ہے, جو فلک آبود بلڈنگوں کو ڈھیر کھڈر بنا دیتا ہے, جو مٹی کا ڈھیر بنا دیتا ہے. انسان نے اپنی تاریخ میں زلزلے کے تعلق سے کچھ ایسا ہی تصور سوچا ہے, ایسا ہی تصور دیکھا ہے, ایسا ہی تصور سنا ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم شے ہے, بڑی عظیم بات ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی, اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے, پگلا دیکھو گے, لیکن وہ نشے میں نہیں ہے, لیکن عذاب اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. آدمی بدحال ہے, بدحواس ہو گیا ہے, عذاب کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا. تو یہاں اس قیامت کا تذکرہ ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا. سوچو ذرا, یہ انداز ایسا ہے اذا, جب, یقیناً جب سے پہلے کوئی گفتگو چل رہی ہے. قرآن کا انداز خطابی ہے, یقیناً اس کے پیچھے کوئی گفتگو چل رہی ہے, اور وہ گفتگو کیا ہے؟ وہ گفتگو یہ ہے کہ کافروں کو ان کی روش یاد دلائی جا رہی ہے, کافروں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ٹھیک ہے, تم اس دنیا میں دندلا لو, ٹھیک ہے تم دنیا میں اپنی منمانی کر لو, ٹھیک ہے تم اس دنیا میں ظلم کر لو, ٹھیک ہے تم اس دنیا میں جو ہے نا, تم اس دنیا میں جو ہے اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار لو, لیکن کتنے دن گزارو گے؟ سوچو کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, یاد کرو وہ وقت, تصور سوچو اس وقت کو کہ زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا جائے گا, اس کا جھنجھوڑا جانا, زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا, اس کا ہلایا جانا, ہے نا, کہ جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا. واخرجت الارض اثقالہا, اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی, ہے نا. تو یہاں پورے قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے نا. پھر یہاں انسان کی کیفیت کو بنایا گیا ہے کہ انسان حیرت سے کہے گا کہ کیا ہو گیا اس زمین کو, ہے نا, میں اس کو جیسا جانا کرتا تھا ویسی کیوں نہیں, یہ کیا ہو گیا اس زمین کو, ہے نا. تو یہ انسان حیرت کے ساتھ پوچھے گا, ہے نا. تو پھر زمین اپنا کہانی سنائے گی. پھر آخر کے اندر اس صورت کے اندر ہے کہ پھر جزا و سزا کا حساب ہے
کہ اس دن کس لیے ہے وہ دن کہ یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو انشاءاللہ اس صورت پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.